السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الضحیٰ میڈیا چینل کو دیکھنے والے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ استخارہ، جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالی سے صلاح لے لے۔ اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کر لے۔ مشورہ کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت سی ترغیب آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں منگنی کرے یا نکاح کرے یا سفر کرے یا کوئی اور کام کرے تو بے استخارہ کیے نہ کرے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی اپنے کیے پر افسوس نہ ہوگا۔ استخارہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد خوب دل لگا کے یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتُ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيث كان ثم أرضني به۔ ایک دفعہ میں دوبارہ دعا پڑھتا ہوں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفہ عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما، پھر میرے لیے اس میں برکت فرما، اور اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام دنیا اور آخرت میں شر اور برا ہے تو تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما اور میرے لیے خیر مقدر فرما، جہاں کہیں بھی ہو اس پر مجھے راضی فرما۔ اور جب ھذا الامر پر پہنچے تو اس کے پڑھتے وقت
اسی کام کا دھیان کرے جس کا استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پاک صاف بچھونے پر قبلے کی طرف منہ کر کے بوضو سو جائے۔ جب سو کر اٹھے تو اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خیال تردد نہ جائے تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کرے۔ اسی طرح 7 دن تک کرے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس کام کی اچھائی یا برائی معلوم ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب کے اندر کوئی آدمی آ کر کہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کر لیں، اور یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ نہ کریں، بلکہ خواب کے اندر کوئی ایسی چیز جو آپ کو عام حالت کے اندر اچھی لگتی ہو وہ نظر آ گئی تو وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، آپ اس کو کر لیں۔ اور کوئی ایسی چیز آپ کو خواب میں نظر آ گئی جو عام حالت کے اندر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ اس کام سے رک جائیں، وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ حج فرض کے لیے جانا ہو یا فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ نے جانا ہو، یعنی دین کا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو تو اس کے لیے استخارہ نہ کریں۔ اگر کریں، جیسے حج پر آپ جا رہے ہیں تو اس میں یہ کرنا ہے کہ میں حج پر جاؤں یا نہ جاؤں، اس طرح نہیں کہنا، بلکہ جو استخارہ کرنا ہے وہ یوں کرنا ہے کہ فلاں دن جاؤں یا نہ جاؤں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں استخارہ کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اللہ رب العزت سے مشورہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔